السلام علیکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگوں کو جو ہمارا عربک گرامر کا کورس ہے انٹرمیڈیٹ لیول کا، اس کی ڈیمو کلاس میں خوش آمدید. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو سب سے پہلے ہم اپنی ڈیمو کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو جو ہمارا ادارہ ہے ایم ایس کوچنگ سینٹر، اس کے بارے میں کچھ معلومات دے دوں کہ ایم ایس کوچنگ سینٹر کراچی میں ایک تعلیمی آف لائن ادارہ ہے. ٹھیک ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے آن لائن کورسز کروا رہا ہے، جن میں کچھ فری اور کچھ پیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ایم ایس کوچنگ سینٹر کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت ہو، یعنی انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے جو مثبت استعمال کا جو شعور ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے، اور نوجوان نسل بالخصوص مدارس کے طلبہ و طالبات جو ٹیکنالوجی سے ناشنا ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ جی ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے یا کس ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو انہیں ان چیزوں تک رسائی عام فہم انداز میں کرانا. ٹھیک ہے، تاکہ وہ سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دین اسلام میں اپنا زیادہ سے زیادہ مثبت کردار ادا کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ باقی انسٹیٹیوٹ میں یہ چیز نہیں بتائی جاتی، نہ سکھائی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ایم ایس کوچنگ سینٹر دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلتا ہے الحمدللہ. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی ہم اپنی عربک گرامر کی جو ہماری اصل مقصد ہے ہماری جو ڈیمو کلاس کا، کہ جی کہ ہم عربی گرامر کو کیوں سیکھیں. ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یعنی کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی کہ قرآن کو عربیًا، عربی میں، لعلکم، شاید کہ تم تعقلون، تم عقل حاصل کرو. ٹھیک ہے، تو عربی زبان کی جو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو قرآن مجید ہے اسی زبان میں اتارا، اور عربی زبان ایک جامع زبان ہے. ٹھیک ہے، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی لفظی یا معنوی وسعت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب اس لیے بھی فرمایا کہ یہ تمام زبانوں کے مقابلے میں ہر حیثیت سے بہتر اور افضل ہے، اور جس طرح کی وضاحت یہ زبان کر سکتی ہے نا، وہ کسی اور زبان میں ممکن نہیں ہے. اس لیے اسے ام الالسنہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ زبانوں کی ماں بھی کہتے ہیں اس کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ عربی زبان کو 3 بنیادوں پہ پسند کرو. پہلی بنیاد کیا ہے؟ میں عربی ہوں، دوسری قرآن مجید عربی میں ہے، اور تیسری اہل جنت کی زبان عربی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگوں کو جنت میں جانے کا شوق ہے اور آپ لوگوں کو ہے شوق جانے کا جنت میں، تو آپ نے یہ عربی گرامر کا کورس، یہ عربی زبان لازمی سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی عربی زبان کی اہمیت پر آ جاتے ہیں. عربی زبان تاریخ کے ہر دور میں ایک زندہ و تابندہ زبان کی حیثیت سے رہی، اور آج بھی اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ایک ترقی یافتہ زبان ہے. جبکہ دنیا کی عام زبانیں زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ نہیں بدلتی، اور ایک صدی کے بعد پہلی صدی کی زبان متروک ہو جاتی ہے، یعنی کہ ترک ہو جاتی ہے. اور مسلمانوں کا تعلق عربی زبان سے محض اتنا نہیں ہے کہ وہ ایک مسلم برادری کی زبان ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج دیگر زبانوں کی طرح قدیم زبانیں بھی متروک ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن مسلمان کی عربی سے وابستگی سب سے بڑی وجہ یہ ہے عربی سے وابستگی کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے اپنا پیغام، یعنی کہ قرآن مجید اس زبان میں اتارا. ٹھیک ہے،
اچھا جی، اور عربی زبان میں عربی مطلب جس میں ہمارا پورا دینی سرمایہ محفوظ ہے نا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا متن بھی اسی میں ہے، یعنی کہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ بھی عربی میں ہیں، ٹھیک ہے. تو گویا اسلام کی اساس ہی عربی ہے، عربی زبان پر قائم ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت. اب عربی زبان ایک تو اشرف اللغات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی خصوصی شان یہ ہے کہ اس زبان کا کوئی لفظ بے معنی نہیں، سارے لفظ اس کے بامعنی ہیں، ٹھیک ہے. اور بے معنی اور بامعنی کیا ہوتا ہے یہ الحمدللہ ہم بیسک لیول میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا ہر روز جس قدر مطلب پڑھایا جاتا ہے اسے عربی میں سبقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سبق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اور لغت میں اس کا مطلب کیا ہے کہ آگے نکل جانا. سبق کا مطلب کیا ہے کہ آگے نکل جانا. یہ بات قابل غور ہے کہ روزانہ درس کا نام سبق رکھنا اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اگر طالب علم روزانہ ترقی نہیں کرتا اور اس کی آج کی قابلیت اس کی گزشتہ قابلیت سے بڑھتی نہیں ہے تو یہ نہ تعلیم ہے نہ سبق ہے بلکہ وقت کا ضیاع ہے. اس لیے آپ لوگوں نے وقت کا ضیاع نہیں کرنا، آپ لوگوں نے بھی سبق کرنا ہے، یعنی کہ آگے نکلنا ہے، زیادہ سے زیادہ عربی زبان کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. پیچھے نہیں رہنا، نہ ہی اٹکے رہنا ہے وہاں پر. اور اسی طرح اس زبان کے جو الفاظ کی ترکیب ہے مطلب اس کی جو ترکیب کو جس طرح چاہے ہم الٹ پلٹ کر سکتے ہیں اور الٹ پلٹ کیا بھی جا سکتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ محمل بھی نہ ہوں گے، مطلب بے معنی بھی نہ ہوں گے ایسا کرنے سے، بلکہ اپنے مخصوص معنی کو بھی برقرار رکھیں گے. مثلا جیسے ہم فار ایگزامپل میں جیسے کوئی روٹ ورڈ لوں، جیسے قاف میم را کی اگر ہم ترکیب کریں، جیسے اگر ہم اس کو الٹ پلٹ کریں تو سب سے پہلے ہم قاف میم را کا جو ورڈ بناتے ہیں وہ بناتے ہیں ہم قمرن، ٹھیک ہے. اور قمرن اردو میں کہتے ہیں چاند کو، ٹھیک ہے. اب ہم قمرن کو یہ جو قاف میم را ہے اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا مرقن، ٹھیک ہے. مرقن کہتے ہیں شوربے کو. پھر اس کو الٹ پلٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا قرمن، اور قرمن کہتے ہیں سردار کو. پھر ہم اس کو الٹ پلٹ کریں گے تو یہ رقمن بن جائے گا، اور رقمن کہتے ہیں لکھنا. اسی طرح دوبارہ ہم اس کو الٹ پلٹ کریں گے تو پھر یہ بن جائے گا مقرون یعنی کہ زہر، اور دوبارہ ہم اس کو الٹ پلٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا رومقن یعنی کہ تھوڑی سی جان جو باقی ہو. اس کے مطلب میں معنی بتا رہی تھی آپ لوگوں کو. تو اس سے دیکھیں کہ یہ ایک روٹ ورڈ تھا. روٹ ورڈ بھی ہم انشاءاللہ اس لیول میں سمجھیں گے کہ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے اور لغات سے معنی کس طرح نکالنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک روٹ ورڈ تھا قاف میم را، اس سے دیکھیں کتنے سارے ورڈ بن گئے، قمرن، مرقن اور قرمن، رقمن، مقرن اور رمقن. ایک ہی ورڈ سے کتنے سارے، اور سب کے معنی الگ الگ، اور بامانی، یہ بھی نہیں کہ بے معنی، بامانی معنی ہے اس کے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھ لیتے ہیں جی کہ عربی زبان کی یہ جو قواعد ہیں یہ کس طرح ان کے ارتقاء کیا ہے، کس طرح ابتدا ہوئی ان کی. اب جو عربی زبان ہے چونکہ عربوں کی مادری زبان تھی، ٹھیک ہے، اس لیے یہ زبان جب تک خطہ عرب میں رہی تو اہل زبان اسے بغیر کسی قاعدہ قانون کے سمجھتے رہے. مطلب یہ جو عربی اہل عرب ہیں ان کو زبر زیر پیش وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ اکثر آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہوگا یا نہیں، میں نے عربک کے چینلز پہ اکثر دیکھا ہے، وہاں پر زبر زیر پیش لکھی ہوئی نہیں آ رہی ہوتی. جو ٹائٹلز آ رہے ہوتے ہیں نا، سب ٹائٹلز، وہاں پر عربی لکھی آ رہی ہوتی، لیکن ان پہ زبر زیر پیش یوں نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان کی مادری زبان ہے، اس لیے ان کو اس کو سمجھنے کے لیے کسی قاعدہ قانون کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہ اسلام نے سرزمین عرب سے باہر قدم رکھا تو غیر قوموں یعنی کہ جو اس سے ناشنا تھے، عربی زبان سے جو ناشنا قوم تھے، تو ان کو فہم قرآن سمجھنے مطلب قرآن سمجھنے میں مشکل پیش ہونے لگی. تو ان کے میل ملاپ سے جو بعض عرب کی جو بول چال بھی تھی، ان کی جو فصاحت و بلاغت ان کی بھی متاثر ہوئی اور بکثرت اعرابی غلطیاں واقع ہونا شروع ہوئیں، ٹھیک ہے. تو اس زمن میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ابو الاسود ولی نے سنا کہ قاری قرآن کی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. تو قاری نے اس آیت کو جو رسولہ ہے رسول ہی پڑھا، یعنی لام کو پیش کی بجائے زیر کے ساتھ پڑھا. تو ابو الاسود یہ سن کر بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ خدا کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو. پھر وہ بصرہ کے والی یعنی زیاد کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی، یعنی کہ زیاد نے ان سے قرآن مجید پر علامات لگانے کی فرمائش کی تھی نا. تو اس طرح بعد میں علماء کو اس زبان کے قواعد جمع کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو کہ صرف و نحو کے نام سے مشہور ہیں.
علم الصرف، علم النحو، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم اس کو بھی سمجھیں گے کہ جی علم الصرف کیا ہوتا ہے، علم النحو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے یہاں عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عربی زبان کی جو قواعد ہیں نا بہت مشکل ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ قواعد بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے اس زبان کو سیکھنا اور زیادہ آسان ہے. اس لیے جب زبان آسان ہے تو قواعد کے مشکل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اور مزید یہ کہ عربی زبان کا معاملہ دیگر زبانوں سے بالکل مختلف ہے. مسلمان اس زبان کو اس لیے بھی سیکھنا چاہتا ہے کیونکہ اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو سمجھ سکے، جیسا کہ الحمدللہ ہمارا یہ گول ہے اس کورس کو کرنے کا کہ جی ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں، حدیث کو سمجھ سکیں. اور قرآن پاک کو سمجھنے کا یہ شوق انشاءاللہ اس کام کو اس خیال کے ساتھ آسان بنا دے گا کہ یہ صرف شوق نہیں بلکہ کار ثواب بھی ہے اور عبادت بھی. اس لیے اس راہ میں جو کوشش بھی ہوگی اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی کوشش کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. اور ماہر لسانیات کے مطابق عربی زبان یعنی عربی زبان کے گرامر کے لحاظ سے دنیا کی تمام زبانوں سے زیادہ آسان، سائنٹیفک اور دلچسپ ہے، کیونکہ اس زبان میں الفاظ کے جو اعراب و حرکات ہیں نا یہ بھی کسی ضابطہ و قانون سے خارج نہیں ہے. مثلا ماضی کے حرف، مطلب وہ جو ماضی کا ٹینس ہوتا ہے عربی میں، اس کے جو آخری حرف ہے اس پر فتحہ یعنی کہ زبر لگایا جاتا ہے، اور جو مضارع یعنی کہ پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر ضمہ یعنی کہ پیش لگایا جاتا ہے، اور فتحہ کہتے ہیں کھولنے کو اور ضمہ کہتے ہیں ملانے کو. تو اس کی جو معنی پر اگر غور کریں نا تو معلوم ہوتا ہے کہ فعل ماضی میں چونکہ گزشتہ کا حال کھل جاتا ہے اس لیے اس پر فتحہ یعنی کہ زبر لگایا جاتا ہے، اور جس کا مطلب فتحہ کا معنی ہے کھولنا، ٹھیک ہے. اس لیے یہ بہت باریک سی چیزیں ہیں. جب آپ انشاءاللہ تعالی سمجھنے لگیں گے نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، انشاءاللہ یہ کورس کی سیریز چلتی رہے گی ایڈوانس پرو تک، ٹھیک ہے. بیسک الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے، انٹرمیڈیٹ ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ ایڈوانس اور ایڈوانس پرو بھی انشاءاللہ لیول جلد ہی لانچ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ان کو جب آپ سمجھنے لگیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے لگے گا قرآن پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، اور عربی زبان کو سمجھنے میں بہت آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور عربی گرامر کے ضروری قواعد کو سمجھے بغیر قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنا بالکل یوں سمجھ لیں ناممکن ہے، ٹھیک ہے، خاصا مشکل ہے. اور اس سے وہ فوائد بھی حاصل نہیں ہوتے جو عربی قواعد سمجھنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں. تو قرآن مجید سمجھنے کے لیے عربی گرامر کے بنیادی قواعد و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے تاکہ الفاظ کی ساخت اور بناوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا ترجمہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکے اور اعرابی غلطی سے بھی بچا جا سکے، ٹھیک ہے. خلیفہ عبد المالک بن مروان کہا کرتے تھے کہ اعراب ان پڑھ آدمی کا جمال ہے، اور لحن یعنی کہ غلطی، لحن عربی میں کہتے ہیں غلطی کو، اور لحن معزز آدمی کے لیے باعث عار ہے. ان پڑھ آدمی بھی اگر اعراب لگا کے پڑھے تو یہ اس کی خوبصورتی ہے، اور لحن جو معزز آدمی بھی ہے اگر وہ لحن کے ساتھ یعنی غلطی کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے باعث عار ہے. تو نحو کو اس طرح سیکھو جیسے تم سنن اور فرائض کو سیکھا کرتے ہو، یعنی کہ سنتوں اور فرائض کو جس طرح سیکھتے ہیں اسی طرح ہمیں عربی گرامر کو اس کے جو قواعد ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی ہم مطلب آپ عربی گرامر کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی وائی ڈو یو وانٹ ٹو لرن عربک لینگویج. سب سے پہلے تو آپ میں سے 99% لوگ یہی کہیں گے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید ترجمہ آسان ہو جائے، ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ آنے لگ جائے اور ہماری نماز بہتر ہو جائے. اور زیادہ تر لوگوں کا شوق بھی ہوتا ہے کہ جی ہم عربک پڑھ کے قرآن کو سمجھنے لگیں، ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم خود ہی ٹرانسلیٹ کرنا سیکھ جائیں. اور نماز میں جب امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ آنے لگ جائے. یعنی رمضان میں جب بھی تراویح ہوتی ہے تو ہم تراویح پڑھنے جب بھی جاتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ بالکل ہمارا گول بھی یہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے یہ عربک کورس کا اس کو لانچ بھی کیا ہے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ
آپ قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کورس کو کر رہے ہیں تو پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہم یہ کورس کیوں اٹینڈ کریں، ہم کوئی اور سا کورس کیوں نہیں کریں، یہ کورس ہی کیوں اٹینڈ کریں. اگر آپ سوچیں تو آپ کے ایریا میں کتنے عربک انسٹیٹیوٹ ہیں، اور اگر آپ آن لائن بھی جائیں تو آپ کو کتنے ایسے کورس ملتے ہیں جہاں سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ کو اینڈ رزلٹ آپ جب دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت ہی تھوڑے انسٹیٹیوٹ یا بہت ہی تھوڑے آپ کو چینل یا ویڈیوز یا پھر کورسز ایسے ملیں گے جہاں پر عربک گرامر سکھا رہے ہوں گے. اور جہاں سکھا رہے ہوتے ہیں نا وہاں پر اتنی مشکل بنا کے سکھا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات سکھانے والوں کا جو سلیبس ہوتا ہے، ان کا جو آؤٹ لائن ہوتی ہے کورس کی، وہ اتنی ہارڈ ہوتی ہے کہ ایک عام فہم انسان بندہ نہیں سیکھ سکتا. میں جب شروع میں جب بگنر تھی، جب سیکھ رہی تھی عربک گرامر، تو میں نے جب پہلے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا وہاں پر اتنا مشکل تھا، ایک دم سے سارا پڑھا دیا تو میں تو گھبرا گئی، میں نے گھبرا کے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ 2-3 انسٹیٹیوٹ سے پڑھنے کے بعد مجھے ایک انسٹیٹیوٹ واحد جو ایسا الحمدللہ ملا، وہاں سے میں نے الحمدللہ سیکھا. اللہ تعالیٰ میرے ٹیچر کو جزائے خیر دے. وہاں سے میں نے سیکھا، اور اب وہاں سے سیکھ کر میں الحمدللہ بہت اچھی بہتر ہو گئی ہوں عربک میں. تو میں نے اسی حساب سے اس کورس کو بھی ڈیزائن کیا ہے کہ ایک عام فہم انسان کس طرح عربک گرامر کو سیکھے. ٹھیک ہے. اور اس کورس میں آپ کو الگ یہ ملے گا کہ اس کی آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ ملا کریں گی، اس کے نوٹس بھی ہوں گے PDF فائل کی صورت میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس میں نا ایک تو گائیڈ بھی کروں گی میں. ٹھیک ہے. چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو گائیڈ کرنے کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز وہ جو بالکل ابھی جو بگنرز لوگ کر رہے ہیں، مطلب ابھی ظاہر انٹرمیڈیٹ لیول پہ آ گئے ہیں تو کیا بھی ہیں تو بگنر ہی نا، ابھی تو سیکھنے کے ہی مرحلے میں ہیں، تو ان کو جو بھی دشواریاں پیش آئیں گی وہ ان کو بتائی جائیں گی، ان کے مسائل کا حل دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہماری ڈیمو کلاس. اب آ جاتے ہیں جی ہم اس کورس کے تعارف پر. ٹھیک ہے. اچھا، کورس کے تعارف سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی ہم نے بیسک لیول میں کیا کیا پڑھا تھا. جی وہ اچھا ہوا یہ سلائیڈ آ گئی تو میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں. ہم نے بیسک لیول میں جی یہ چند بنیادی اصطلاحات پڑھی تھیں، یعنی کہ بیسک گرامیٹیکل ٹرمز پڑھی تھیں، حروف تہجی، اس کی ریڈنگ پروناؤنسیشن دیکھی تھی ہم نے، کیونکہ بالکل بیسک تھا نا یہ، تو جو لوگوں کو نہیں معلوم تھا جی الف ب کیا ہوتی ہے، ان کو کس طرح پڑھتے ہیں، تو بالکل اسٹارٹ سے تھا یہ. زبر زیر پیش کس کو کہتے ہیں، یہ سب، الف حمزہ میں فرق، اس کی اقسام، ہر چیز، لفظ کی تعریف، اس کی اقسام، کلمہ، اس کی اقسام، اسم کی ساری اقسام دیکھی ہم نے، اعراب دیکھی، جنس دیکھی، عادت دیکھی، وسعت. اور اس کے علاوہ اینڈ میں الحمدللہ گرینڈ ٹیسٹ بھی ہوا اور بہت سارے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. جو پہلا بیچ تھا اس میں بھی 70 لوگوں نے، اس میں کتنے 40 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. سیکنڈ جو ہوا اس میں الحمدللہ 50 کے قریب اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا. اور یہ لاسٹ بیچ تھا، بیچ 3، کیونکہ اب یہ کورس پبلک کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. بیسک لیول کا، تاکہ آپ لوگ جلد از جلد انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس لیول کر سکیں. اس لیے بیسک لیول ہے بھی فری، تو اس وجہ سے بھی اس کو یوٹیوب پہ پبلکلی اپلوڈ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ جو لاسٹ بیچ تھا، بیچ 3 جو تھا، اس میں 70 کے قریب 70 اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا، جس میں سے 40 ایکٹیو تھے اور 30 لسنر تھے الحمدللہ. اب یہ انٹرمیڈیٹ کا ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کورس کا تعارف دے دیتی ہوں میں. یہ تو اس کی آؤٹ لائن ہے. یہ جو کورس ہے یہ ایک تو ہے 1 منتھ کا. میں آپ کو اس کی وہ جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں، اس کا جو پوسٹر ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اس پہ انسرٹ ہوا ہے نا، تو صحیح سے دکھائی نہیں دے گا. یہ رہا اس کا پوسٹر. تو یہ ہے اس کا پوسٹر. اچھا جی، تو یہ 1 مہینے کا کورس ہے. ٹھیک ہے. پیر سے ہفتے اس کی کلاس ہوگی، ڈیلی کلاس ہوگی. اب یہ بیسک لیول کی طرح نہیں ہے جی ہفتے میں 3 دن کلاس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. عید کے بعد یہ ہوگا کورس، اور پیر سے ہفتے اس کی کلاس ہوگی. 11 مئی سے آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا 11 مئی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اور
اس کورس کی جو خصوصیات ہیں، اس میں ایک تو جدید عربی گرامر ہوگی، بیسک نہیں ہوگی، اب جدید ہوگی، ٹھیک ہے. اس میں اسائنمنٹس دیے جائیں گے آپ لوگوں کو، پی ڈی ایف نوٹس کی سہولت ہوگی الحمدللہ. اور ایک تو ہوتا ہے نا جی سلائڈز ہیں پاور پوائنٹ کی، وہ نوٹس الگ، اور اس کے علاوہ بھی پی ڈی ایف فائل ہوگی، اس کی نوٹس الگ ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پڑھنے کی بھی مشق کرائی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور قرآن اور صحیح بخاری کے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان سے بھی ہم پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ کورس ایک تو پہلے تو تھا میرا ارادہ کہ جی واٹس ایپ پر ہی ہو، لیکن واٹس ایپ پر کیا ہوتا ہے جی، آپ لیکچر سینڈ کر رہے ہیں تو جو نیو اسٹوڈنٹس ایڈ ہوتے جاتے ہیں، اب ان کے لیے کیا ہوتا ہے، جو واٹس ایپ پہ یہ ہوتا ہے کہ جو پریویس ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ ویزیبل نہیں رہتا نیو اسٹوڈنٹس کے لیے. اس لیے لیسن گروپ ٹیلی گرام پر ہوگا، اور جو ہوم ورک گروپ ہوگا وہ واٹس ایپ پر ہوگا، ٹھیک ہے. آپ واٹس ایپ پر ہوم ورک گروپ اپنا سینڈ کریں، اور ٹیلی گرام پر آپ کو لیسن سینڈ کیا جائے گا. اور ٹیلی گرام پہ الحمدللہ یہ فائدہ ہے کہ جی وہاں پر ڈیٹا ویزیبل رہتا ہے، تو جو لیکچرز، پی ڈی ایفز، پاور پوائنٹ کے جو بھی فائلز ہیں وہ بھیجی جائیں گی، پی پی ٹی، وہ ساری وہاں ویزیبل رہیں گی. تو آپ کبھی بھی آپ اس گروپ میں ایڈ رہیں، چاہیں تو یا چھوڑ دیں چاہیں تو صحیح، تو کبھی بھی آپ اس گروپ میں آ کر آپ اس جتنے جو بھی ڈیٹا ہوگا آپ اس کو دوبارہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اور یہ لیول انٹرمیڈیٹ ہے. اس کورس کی فیس بھی ہے، ظاہر ہے کیونکہ اتنی محنت ہے تو اس محنت کی کچھ ظاہر ہے چیزیں، ٹیکنالوجی بھی آج کل آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی ہے، تو اس حساب سے فیس رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے. اتنی کہ اسٹوڈنٹس افورڈ بھی کر سکیں. تو 350 بہت ہی زیادہ مناسب ہے، حالانکہ محنت زیادہ ہے پھر بھی مناسب میں نے سر سے بول کے رکھوائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے جی، یہ جو رجسٹریشن فارم ہے آپ اس کو بذریعہ QR کوڈ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جی کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے جانا ہے یہاں کروم پہ، یہ تو ہے کمپیوٹر والوں کے لیے، جو پی سی پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو جو پی سی پہ کریں گے، اگر پی سی پہ ان کے پاس پوسٹر موجود ہو تو انہوں نے یہ کرنا ہے، یہاں آپ نے لکھنا ہے QR کوڈ اسکینر، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں نیچے آنا ہے، یہاں پر جو یہ ویب سائٹ ہے نا، یہ ریڈ QR کوڈ بار کوڈ آن لائن ASPO's پروڈکٹس، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. ویسے تو میں آپ لوگ کو گروپ میں شیئر کر دوں گی، پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آ جائے گا اس طرح کا انٹرفیس. یہاں آپ نے ڈریگ اینڈ ڈراپ پہ کلک کرنا ہے، اور پھر یہ دیکھیں اب یہ جو ہے کورس ہمارا کہاں گیا، یہ ڈاکیومنٹ، ٹھیک ہے. یہ ہے پوسٹر، ہم نے اس کو یہاں پر ڈریگ کر کے آپ نے یہاں پر اس کو انسرٹ کیا، ٹھیک ہے. اب یہاں لکھا ہوا ہے ریڈ بار کوڈ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے اس پہ کلک کیا، تو اب یہ یہاں پر یہ دیکھیں اسکین کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جب اسکین ہو جائے گا تو نیچے یہاں پر یہ جو رجسٹریشن فارم کا جو لنک ہے وہ اسکین ہو جائے گا، تو پھر ہم اس کو کلک کر کے پہنچ جائیں گے رجسٹریشن فارم پر، ٹھیک ہے. اچھا جی، میں جو آپ کو بتا رہی تھی کہ اچھا جی، یہ رجسٹریشن فارم کا یہ جو لنک ہے یہاں پر آ گیا ہے، ٹھیک ہے. سوری میں ریکارڈنگ چیک کر لوں. تو یہ یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں یہ اسکین ہوا، اور یہاں پر یہ آپ کو یہاں لنک اس کا یہاں پر دیکھیں ٹائپ QR میں یہ لنک یہاں اس کے اندر پوسٹر کے اندر انسرٹ تھا، ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا ہے اس کو کاپی کیسے کرنا ہے، یہاں پر یہ جو آپ کو دیکھیں یہاں ماؤس یا کرسر سے آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ چھوٹا سا ڈبل یہاں پر کاپی کا جو کاپی پیسٹ کا جو آئیکن ہوتا ہے یہاں پر بنا ہوا ہے، یہ آپ نے اس کو کلک کیا، یہ ہو گیا کاپی، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں پر نیو ٹیب اوپن کرنی ہے، اور آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اس کا جو لنک ہے، اور یہ انٹر کیا، اور یہاں پر یہ آپ کا رجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ میں الگ سے کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ فارم جو ہے یہ ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ یہاں پر ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، اگر کسی کو نہیں ملتا تو یہاں پر وہ ویب سائٹ سے یہاں پر رجسٹریشن کر سکتا ہے اپنی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پر موجود ہے. پھر بھی اگر یہاں پر سے کسی کو پرابلم ہوتی ہے، یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ یہاں بار کوڈ سے اسکین کر کے، جو اس کا QR کوڈ ہے یہاں سے اسکین کر کے آپ یہاں ڈائریکٹلی فارم پر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے.
یہ تو ہو گیا جی، آپ یہاں پر فارم پر پہنچ گئے۔ اب یہ ہے کہ جو موبائل والے ہیں وہ کیا کریں کہ جی وہ یہاں پر لکھیں کیو آر کوڈ اسکینر، ٹھیک ہے، یہاں پر وہ لکھیں۔ تو یہاں میں ویسے چلے موبائل کا بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، میں موبائل کا اس ویڈیو میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب میں دکھا دیتی ہوں جی، میں جو کہہ رہی تھی آپ کو جی، اس میں بخاری کا بھی الحمدللہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپن ہو جائے، اگر میرا پی سی نہ اٹکے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ جب تک اوپن ہو رہا ہے تب تک میں ایک اور دکھا دیتی ہوں کہ جی یہ جو ہمارا میں نے کہا تھا نا، اصل میں جو پچھلا کورس تھا نا، جو بیسک لیول کا تھا، اس میں سمپل قرآن تھا۔ اب جو سمپل قرآن ہوتا ہے نا، مطلب جو با محاورہ ترجمے والا قرآن ہوتا ہے، اس میں سے اسٹوڈنٹس ورڈ کا جو ترجمہ ہے وہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اس وجہ سے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے اس کورس کے آسانی کے لیے یہاں پر جو ترجمہ قرآن کا ترجمہ ہے، وہ لفظی ترجمہ، اس کا پی ڈی ایف آپ لوگوں کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر، یہ میں اس کو تھوڑا بڑا کر دوں، یہ دیکھیں اس کا لفظی ترجمہ ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ کو مثالیں نکالنے کو دی جائیں گی یا کچھ بھی نکالنے کو دیا جائے گا مثالوں میں سے، تو آپ لوگوں کو ترجمہ معلوم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ کو آسانی ہو جائے گی اس سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے کہا کہ جی روٹ ورڈز بھی آپ لوگ کو بتائے جائیں گے، کس طرح نکالتے ہیں کس طرح نہیں، ٹھیک ہے، اور کیسے ترجمہ نکالنا ہے۔ ظاہر ہے آپ لوگ بگنر ہوں گے تو آپ لوگ بہت جلد نہیں سیکھ پائیں گے، ٹائم لگے گا، اس لیے آپ لوگوں کو ہر پارے کا نا یہ روٹ ورڈز کا جو پی ڈی ایف ہوگا وہ پرووائڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، اب یہاں پر بسم اللہ ہے، بسمی جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین میم واو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام کا روٹ ورڈ ہے الف لام ہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الرحمن الرحیم کا ظاہر روٹ ایک ہی ہے، تو را ہا میم۔ اب وہ جو میں یہ روٹ ورڈ جو ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ لوگ کو لیکچر 1 میں سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکچر 1 میں اس کی وضاحت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ لوگ یہ کورس جوائن کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کو معلوم ہو جائے گا کہ جی روٹ ورڈز کیا ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری کا ہمارا یہ ورڈ کا ابھی تک اوپن ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بہت ہیوی فائل ہے۔ یہ دیکھیں ابھی تک 65% ہی اوپن ہوئی ہے، تو یہ ذرا ہیوی فائل ہے اس لیے لیٹ اوپن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کورس کی کہ اس کورس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس کورس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حروف الشمسیہ والقمریہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسم المصدر، اس کے بعد لفظی مادہ یعنی کہ روٹ ورڈ، اس کے بعد مرکب توصیفی، اشاری، اضافی، عاطفی، جاری، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور مائے نافیہ، اور لائے نفی، اور حرف ندا، ٹھیک ہے۔ یہ دکھنے میں آپ لوگوں کو بہت ہلکا لگ رہا ہوگا کہ جی یہ بڑی ہلکی سی آؤٹ لائن ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آؤٹ لائن جو دکھنے میں ہلکی لگ رہی ہے یہ کافی ہیوی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے اس کو سمجھنے کے لیے، اور مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ آسان بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، ٹھیک ہے۔ اب جی میں اس کورس کی انفارمیشن دے دیتی ہوں جب تک ہماری وہ ورڈ فائل اوپن ہو رہی ہے، جب تک میں آپ لوگ کو اس کورس کی انفارمیشن دے دیتی ہوں کہ جی یہ یہاں 2 منتھ لکھا ہوا ہے، یہ 1 منتھ کا کورس ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیسن ڈے جو ہوں گے یہ منڈے سے سیٹرڈے اس کی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے۔ پیر سے ہفتہ ڈیلی کلاس ہوگی بس ایکسیپٹ سنڈے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلی ہوم ورک سبمٹ کرانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فیس میں نے آپ لوگ کو بتا رہی ہے 350 ہے، اور لیسن ٹائم ہوگا 2 بجے ڈیلی نا 2 بجے سینڈ کیا جائے گا، اور جو ہوم ورک آپ لوگ کو سبمٹ کرانا ہوگا وہ جیسے آپ لوگ کو 2 بجے لیسن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ کے پاس پورا دن ہے، بلکہ اگلے دن کے 2 بجے تک کا آپ لوگ کے پاس دن ہے، اس کے بعد ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ واٹس ایپ اور ٹیلی گرام پر ہوگا، آپ لوگ کو میں بتا چکی ہوں، ٹیلی گرام پر لیسن گروپ ہوگا اور واٹس ایپ پر ہوم ورک آپ لوگ کو سبمٹ کرانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا الحمدللہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، اور میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ لازمی کورس کریں، کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور میں اس کورس کو سکھانے کے قابل ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی، اس لیے نہیں کہ آپ لوگ کہیں سوچیں جی میں اپنے کورس کی ریٹنگ کر رہی ہوں، یا میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہی ہے، اللہ میری نیت جانتا ہے کہ میں کس وجہ سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے سمجھانے کے لیے، ریسرچ ورک بہت زیادہ کیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ آسان طریقے سے میں سمجھا سکوں، اور عربک گرامر میں آپ لوگوں کو سکھا سکوں، ٹھیک ہے۔
تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اور اگر کوئی اور بھی انٹرسٹڈ ہو تو آپ یہاں پر میرا نمبر یہاں پر آپ موجود ہے، یہاں پر یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ نمبر یہاں موجود ہے، تو یہاں پر آپ لوگ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا فیس بک کا بھی پیج ہے ایم ایس کوچنگ سینٹر کا، ٹیلی گرام پہ بھی ہمارا چینل ہے، یوٹیوب پہ بھی ہمارا چینل ہے، تو آپ لوگ وہاں پر ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں جی ہماری ورڈ فائل اوپن ہو گئی ہوگی، ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. تو یہ جی یہ ہم انشاءاللہ اس فائل سے دیکھیں، یہاں پر احادیث موجود ہیں نا، یہاں پر ڈیفرنٹ احادیث ہیں، ہم ان سے بھی انشاءاللہ تعالی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے. پہلے تو ہم نے بیسک میں صرف قرآن سے کی تھی، انشاءاللہ تعالی انٹرمیڈیٹ میں ہم احادیث سے بھی پریکٹس کریں گے، کیونکہ ہم بہت سی چیزیں ایسی سیکھیں گے جو احادیث میں بھی موجود ہوں گی اور ہم مثالیں نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہت زبردست ہے یہ کورس، بہت مزہ آنے والا ہے. میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو بہت زیادہ افادہ ہوگا، ٹھیک ہے. اب ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی، ٹھیک ہے، وہ میں بتا دیتی ہوں کہ جی ایک تو میں نے آپ لوگ بتا دیا، ایک تو میں نے آپ لوگ کو اس کا بتا دیا نا، کیو آر کوڈ کا میں نے بتا دیا کہ جی آپ لوگ رجسٹریشن فارم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکین کر کے، ٹھیک ہے. اب دوسرا یہ ہے، آپ نے رجسٹریشن فارم فل کر لیا، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ جی آپ کے پاس جو آپ نے جو ڈالا ہے، آپ نے جو اپنا جی میل اکاؤنٹ یا جو بھی ای میل اکاؤنٹ آپ نے ڈالا ہوگا اپنا رجسٹریشن فارم کے اندر، تو آپ کی ای میل اکاؤنٹ پر آپ کو میل آئے گی، ٹھیک ہے. اور اس میل میں آپ کو ایک پی ڈی ایف فائل، ایک ڈاکیومنٹ سینڈ کی جائے گی، ٹھیک ہے. اس ڈاکیومنٹ میں کیا ہوگا، آپ کو اپنے سگنیچر کرنے ہوں گے یہاں پر، اپنی مرضی کا ہاں میں آپ لوگ کو ایک چیز اور دکھا دیتی ہوں جو میں نے آپ لوگ کو نہیں بتائی، ٹھیک ہے. رجسٹریشن فارم کہاں گیا، یہاں سے یہ رہا، میں ایک دفعہ دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو فل کرنے میں پرابلم نہ ہو. اچھا جی یہ ہے جی رجسٹریشن فارم، اس کو بڑا کر دوں، ٹھیک ہے. یہ ہے رجسٹریشن فارم، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے اپنا اسٹوڈنٹ مطلب آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، فرسٹ نیم لاسٹ نیم، ٹھیک ہے. فادر کا نیم لکھنا ہے، فرسٹ اور لاسٹ بوتھ، ٹھیک ہے. ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، اپنا سٹی لکھنا ہے اور اپنا فون نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد اپنا ایڈریس لازمی لکھنا ہے، سٹی لکھنا ہے اپنا، ٹھیک ہے. کنٹری بھی لکھنا ہے. اس کے بعد یہاں پر ای میل ایڈریس اپنا لکھنا ہے لازمی، جو وہی ای میل ایڈریس لکھیے گا جو آپ کے یوز میں ہو. ایسا نہ کوئی سا بھی ڈال دیں، کوئی سا بھی ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ بہت ضروری ای میل ایڈریس ہے. اگر آپ نے یہ غلط سلٹ ڈالا تو گیا آپ، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ڈیٹ اور ٹائم ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے اس پلیٹ فارم کے بارے میں کہاں سے سنا، فیس بک، واٹس ایپ یا ویب سائٹ، کہاں سے بھی، یا فرینڈ سے، جہاں سے بھی، وہ آپ نے آپشن سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد جی اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد کورس کا نام یہاں پر لکھنا ہے پورا، ٹھیک ہے، لیول کے ساتھ. اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر رول نمبر، اپنی مرضی کا جو بھی رول نمبر آپ کو چاہیے، جو بھی رول نمبر آپ رکھنا چاہتے ہیں، 1 2 3 فار ایگزامپل میں نے لکھا ہے. آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ رول نمبر آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہی آپ کی ہوم ورک شیٹ میں ہوگا، وہی آپ کی جو آئی ڈی کارڈ ہوگا، وہی آپ کی آئی ڈی کارڈ میں رول نمبر موجود ہوگا، ٹھیک ہے. دوسری بات، اسائنمنٹ کوڈ کیا چیز ہے جی، یہ اسائنمنٹ جو کوڈ ہے، اب جو بیسک لیول میں ہوا تھا جی، بیسک لیول میں جو اسٹوڈنٹس ہوم ورک سبمٹ کرا رہے تھے، اب مجھے ایسا لگا، یا ویسے تو مجھے اچھا گمان ہے آپ سے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اسٹوڈنٹس یہ کر رہے تھے کہ جی ایک دوسرے کا دیکھ کر ہوم ورک کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اب میں نے یہ حساب کر دیا ہے کہ اب آپ اپنے جو ڈاکیومنٹ ہوگا، آپ کی جو بھی پی ڈی ایف فائل یا ورڈ فائل میں آپ ہوم ورک سبمٹ کراتے ہیں، تو اس میں آپ پاسورڈ لگا کے دیں گے، آپ پاسورڈ لگا کے اس میں ہوم ورک سبمٹ کرائیں گے، ٹھیک ہے. اور پاسورڈ ظاہر ہے مجھے آپ کا معلوم ہوگا، کیونکہ آپ رجسٹریشن فارم میں اپنا پاسورڈ لکھیں گے تو مجھے آپ کا پاسورڈ معلوم ہوگا، تو میں اوپن کر لوں گی، ٹھیک ہے. باقی اور کوئی اوپن نہیں کر سکتا، یا تو آپ کر سکتے ہیں اوپن، یا تو پھر میں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی اوپن نہیں کر سکتا. تو اس طرح سب اپنا ہوم ورک کریں گے تو پھر مجھے معلوم ہو سکے گا صحیح پروگریس، اور اسی حساب سے ایمانداری سے نمبر دیے جائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں آپ نے اپنا سگنیچر کرنا ہے. اچھا جی اب آپ سوچ رہے ہوں گے جی ہم پاسورڈ کیسے لگائیں، ہمیں تو پاسورڈ لگانا نہیں آتا.
تو ہو سکتا ہے زیادہ تر اسٹوڈنٹس موبائل سے سبمٹ کرائیں، تو جو موبائل سے سبمٹ کرائیں گے وہ موبائل سے ہی ان کو میں ویڈیو مطلب سینڈ کر دوں گی کہ موبائل سے کس طرح سبمٹ کرانا ہے پاسورڈ لگا کے، اور کمپیوٹر سے کس طرح پاسورڈ لگتا ہے وہ میں آپ کو گروپ میں ویڈیو سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہوگا یہ ہے جب آپ رجسٹریشن فارم فل کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ پی ڈی ایف فائل کی صورت میں آئے گا یہ، ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، ٹھیک ہے، پی ڈی ایف فائل کی صورت میں آئے گا. تو آپ نے آپ کی پی ڈی ایف فائل کی صورت میں آپ کی ای میل اکاؤنٹ پر آئے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. کلک کرنے کے بعد ایک ویب سائٹ کھل جائے گی، ٹھیک ہے. یا اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس میں موبائل میں آپ اپلیکیشن میں زوہو سائن کو ڈاؤن لوڈ کر لیے گا، ٹھیک ہے. وہاں پر پھر آپ اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے وہاں اپنا نام لکھنا ہے، وہی نام جو رجسٹریشن فارم میں ہوگا، ورنہ یہ آپ کو میں ریموو کر دوں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو رول نمبر آپ نے رجسٹریشن فارم میں لکھا ہوگا وہی یہاں لکھیے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسائنمنٹ کا پاس کوڈ بھی یہاں لکھیے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری جو جس ڈیٹ کو ظاہر ہے آپ سگنیچر کر رہے ہیں جس ٹھیک ہے، تو وہی ڈیٹ یہاں لکھنی ہے اور یہاں پر اپنا سگنیچر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کیو آر کوڈ کے ذریعے آپ لیسن گروپ میں ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو ٹیلی گرام کا لیسن گروپ ہے. اور کس طرح ایڈ ہونا ہے یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، دوبارہ بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ گئے، یہاں پر وہ دوبارہ سے اسی ویب سائٹ پر آئے، یہاں پر آپ نے another امیج پہ کلک کیا، دوبارہ سے آپ نے ڈریگ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس پکچر کو آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے. اب یہ یہاں پر اس کو اسکین کرے گا، ٹھیک ہے. آپ نے ریڈ بار کوڈ پہ کلک کرنا ہے، یہ اب اس کو اسکین کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جو لنک ہوگا وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کو پھر آپ نے یہاں سے کاپی کرنا ہے، یہ کیا ہم نے کاپی، اور یہاں پر ہم نے نیو ٹیب اوپن کر کے سرچ بار میں اس کو پیسٹ کیا اور پھر انٹر کر کے یہاں پر اب ظاہر ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے، ذرا آپ موبائل پہ کریں گے نا تو موبائل پہ آپ ڈائریکٹلی پہنچ جائیں گے. اب پاکستان میں جو مسئلہ ہے کہ جی ٹیلی گرام یہاں پر وی پی این سے چلتا ہے، تو یہاں میں وی پی این اوپن کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. یہ وی پی این بھی میں آپ لوگ کو شیئر کر دوں گی، مسئلہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح کاپی پیسٹ کر کے گروپ کو جوائن کریے. دیکھیں میں نے وی پی این اوپن کیا، یہ اسٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے یہ یہاں پر اوپن ہو گیا نا، میرے پاس ظاہر اپلیکیشن موجود ہے، سافٹ ویئر موجود ہے میرے پی سی میں. یہاں آپ نے جوائن گروپ پہ کلک کرنا ہے اور آپ یہاں پر گروپ میں ڈائریکٹلی پہنچ جائیں گے. یہ جو اے جی سی یعنی عربک گرامر کورس کا جو لیسن گروپ ہے انٹرمیڈیٹ لیول کا، آپ یہاں پر پہنچ جائیں گے ٹیلی گرام کے گروپ پہ، ٹھیک ہے. کچھ مشکل نہیں ہے، اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ لوگ پھر سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی اگر آپ لوگ کو یہ اس کا نہیں سمجھ آیا، اس کا میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے. یہاں پر اپنا اسٹوڈنٹ نیم لکھنا ہے، آپ نے رول نمبر لکھنا ہے. اور میں آپ کو لوگوں کو دکھا دیتی ہوں نا، میں نے ایک سیمپل ایزا رکھا ہوا ہے دکھانے کے لیے آپ لوگ کو، تاکہ آپ لوگ کو پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے. اس کو آف کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. میرے جی میل اکاؤنٹ پہ آئی تھنک موجود ہے. اچھا جی، تو یہ ہاں یہ دیکھیں، یہ میں نے ایز اے سیمپل یہاں پر رکھا تھا تاکہ آپ لوگوں کو میں دکھا سکوں. یہ رہا. میرا نیٹ سلو چل رہا ہے اس لیے یہ بھی سلو چل رہا ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں یہ ہو گیا اوپن. اب یہاں پر میں نے فار ایگزامپل یہاں پر لکھا تھا عروج بانو خان، اپنا جو بھی آپ کا اسٹوڈنٹ نیم ہو وہ آپ یہاں لکھیے گا، اپنا رول نمبر لکھیے گا جو بھی ہو، ٹھیک ہے. جو بھی آپ اپنا اسائنمنٹ کا پاس کوڈ رکھنا چاہیں وہ لکھیے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر ایشو جو بھی ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ ظاہر ہے فل کر رہے ہیں وہ ڈیٹ یہاں پر ڈالیے گا اور یہاں پر اپنا سگنیچر کر دیے گا. اور پھر یہ جو بار کوڈ ہے، یہ جو کیو آر کوڈ ہے، اس کے تھرو آپ گروپ میں ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر ایڈمنسٹریٹر اور ماڈریٹر کے سگنیچر بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ ایڈ ہو جائے گا. اور یہ جو آپ کا یہ جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جب تک آپ کا کورس چل رہا ہے تب تک آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہ مس نہیں کرنا، ٹھیک ہے. دوبارہ نہیں ملے گا یہ، اس لیے آپ نے اس کو
संभाल के रखना है। और जब भी आप मुझे पर्सनल में मैसेज करेंगे पहले आप अपना आईडी कार्ड सेंड करेंगे और फिर से आप सवाल कीजिएगा, ठीक है। यानी ये आपने आईडी कार्ड सेंड किया मुझे और नीचे अपना सवाल किया, क्योंकि मुझे मेरे पास हर किसी का नंबर तो नहीं होगा ना स्टूडेंट का, तो मुझे उसके रोल नंबर से उसके नाम से ही मालूम पड़ेगा कि जी कौन से कोर्स का स्टूडेंट है और कौन क्या नाम है, क्या रोल नंबर है, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकूँगी, बता सकूँगी आपके जो भी आपकी सवाल का जवाब है, जो भी आपको दुश्वारी पेश है उसका फिर मैं हल निकाल सकूँगी, ठीक है। तो आपने पहले आईडी कार्ड मुझे दिखाना है, फिर आपने सवाल करना है, ठीक है। तो ये आईडी कार्ड इसलिए भी है और इसको आपने संभाल के रखना है, चाहे आपके पास पीडीएफ फाइल की सूरत में हो। अच्छा, आपके पास ज़ाहिर है आप सोचोगे जी हमारे पास तो पीडीएफ फाइल की सूरत में होगा तो हम इसको कैसे यहाँ पर स्कैन के लिए डालेंगे। तो अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एमएस कोचिंग सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को मतलब चीज़ें सिखाता है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ठीक है। तो अब बहुत सी वेबसाइट्स एप्लीकेशंस आ गई हैं जो पीडीएफ फाइल को पिक्चर में यानी जेपीजी यानी पीएनजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा ना। तो ये जो पीडीएफ जो भी फ़ाइल होती है उसको यहाँ पर आप यहाँ से सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ आपने पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट की और कोई छोटी फ़ाइल नहीं है मेरे पास, उसकी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये रहा, ये मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पर इसको सही है सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर रही हूँ जेपीजी में। आपने जेपीजी में करना है तो जेपीजी में कर लीजिएगा, वरना यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं कि जी आप पीएनजी में कर लें। ये देखें यहाँ पर बहुत सारे ना कन्वर्ट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी आपको करना हो, ठीक है। ये वेबसाइट भी मैं आप लोग को टेलीग्राम के आपके चैनल पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये हमने इस पर कन्वर्ट पे क्लिक किया और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है और ये आपके पास डाउनलोड में आ जाएगा। तो जो पीसी में यूज़ कर रहे हैं उनके पास डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाएगा, जो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं उनके पास भी डाउनलोड में आ जाएगा, ठीक है। तो जी आज की हमारी डेमो क्लास यहीं तक थी, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल, कोई आपकी कोई भी मुश्किल हो, कोई भी दुश्वारी का सामना हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या हमारे फेसबुक जो हमारा फेसबुक का जो पेज है वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। इसको लाजमी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई सवाल हो, कोई आपको मुश्किल दरकार हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी डेमो क्लास यहीं एंड करते हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।